السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، آج چھٹی ہے، تو ہمارے چونکہ 2-3 دن سبق نہیں ہوا، اس وجہ سے ابھی ہم چھوٹا سا سبق پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا سبق ہے کاہلی۔ اس کے الفاظ معنی بہت آسان سے ہیں، وہ آپ نے دیکھنے ہیں، اور وہ دیکھنے کے بعد اس سبق کو ایک دفعہ پڑھنا۔ تو یہ سبق لیا گیا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم سے۔ اس کو پڑھ کے آپ نے اس کی مشق حل کرنی ہے۔ تو یہ نیچے دیے ہوئے مختصر جوابات دیں۔ یہ دیکھ لیں، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا کاہلی ہے۔ دوسرا، انسان کب سخت کاہل اور واشی ہو جاتا ہے؟ جواب، جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑھ کر کاہل اور واشی ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی جملہ ضروریات کی انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے، اور دلی قوا کو کام میں لایا جائے تاکہ وہ بیکار نہ ہونے پائیں۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ اگلا سوال، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوشامد۔ یہ دوسرا ٹھیک ہے، محنت۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوشگپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ تیسرا سوال ٹھیک ہے، روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اور چوتھا، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ چوتھا ٹھیک ہے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر، کاہلی چھوڑ کر۔ آگے آ گیا، موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرتا ہے، ڈیش ہے، نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ اس میں لگے گا کاہلی۔ اگلا سوال، جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری۔ تو یہ ہوگا حیوانی خصلت۔ دوسرا، جی ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، کاہلی، بے راہ-روی، قمار بازی اور تماش بینی۔ کاہلی، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، مصروف، فکر مند، بیکار، غم زدہ، بیکار۔ آگے آ گیا، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کاہلی، چستی، عقل، بے عقلی، عارضی، مستقل، واشی، مہذب، میم، ہے، زال اور بے، مہذب، شک، یقین، مصروف، فارغ۔ درج ذیل بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، درست۔ ہاتھ پاؤں کی محنت
اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دال کاہلی ایک لفظ ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے اعراب لگائیں۔ کاہل کاف پہ زبر ہوگی، ہے کے نیچے زیر ہوگی اور لام ساکن ہوگی۔ یہ ابھی میں اعراب اسی کتاب پہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہو گیا کاہل، کاف پہ زبر، ہے کے نیچے زیر اور لام ساکن۔ آگے قوا، قوف پہ پیش اور یا پہ کھڑی زبر لگا دو۔ آگے ہے طبیعت، توئے پہ زبر، بے کے نیچے زیر اور یا پہ جزم اور عین پہ زبر اور تے ساکن، طبیعت۔ آگے تحریک، تا پہ زبر، ہے ساکن، رے کے نیچے زیر، یہ ساکن اور کاف بھی ساکن، تحریک۔ آگے رفع، یہ را پہ زبر، فا پہ زبر اور عین ساکن، رفع۔ آگے مضمون۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے۔ مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی وہ ہوتا ہے، یہ لغوی نہیں پڑھنا، لغوی کا معنی ہے بیکار۔ لغوی لغت کے اندر، اصل کے اندر اس کا مضمون کا معنی کیا تھا؟ تو اصل میں مضمون کا معنی تھا ضمن میں لیے ہوئے، اور ہوتا ہے اصطلاحی، یعنی عام مشہور کون سا اس کا معنی ہو گیا۔ تو مشہور کیا ہوا؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اور اس کے دو معنی ہو گئے، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے اور اصطلاحی معنی ہے عام، جس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار ظاہر کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ یہ مضمون کی تعریف اس کے کون سی زبان سے لیا گیا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔